کہ ایک روز لما تزوج زلیخا لا تقبل علیہ اقبالہا علیہ قبل ذالک، اور پوچھنے لگے ما لکی تؤریدین انی وقد کنتی مشغوفۃ بی۔ جب دیکھا یوسف علیہ السلام نے کہ یہ جو زلیخا ہے جب سے میرے عقد میں آئی ہے پہلی جیسی زلیخا ہی نہیں رہی، پریشان ہو گئے کہ اس کو کیا ہو گیا۔ پہلے میرا نام بڑھتی تھی، میری دیوانی بنی پھرتی تھی، میرے عشق میں فنا رہتی تھی، میرا ذکر اپنی زبان سے جپتی رہتی تھی، اس زلیخا کو کیا ہوا؟ اب تو سمو میری طرف پھیر کے مجھے تکتی بھی نہیں، مجھ سے دور نظر آتی ہے۔ ایک دن چلے گئے، پوچھا زلیخا تجھے کیا ہوا؟ پہلی میرے عاشقہ تھی، اب تو رخ بھی میری طرف کر کے نہیں دیکھتی، ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی اے یوسف پہلے تجھے دیکھا تھا، اب تجھے بنانے والے کو دیکھ لیا، پہلے صرف تجھ میں تھی من اس وقت تک۔ فرمایا ذاک حین لم ازق محبت اللہ، یہ اس وقت کی بات ہے یوسف جب خدا کی محبت کا ذائقہ نہیں چکھا تھا، جب سے اسے چکھا ہے اب کسی اور کی لذت ہی نہیں ہے۔ پہلے تجھ میں کسی کو دیکھتی تھی، ہائے ہائے، پہلے تجھ میں کسی کا حسن دیکھتی تھی، پہلے تیرے حسن میں کسی اور کا حسن دیکھتی تھی، تیری رعنائیوں میں کسی اور کو جھلکتا دیکھتی تھی، تیرے کرم میں کسی اور کا کرم دیکھتی تھی، تیرے بھرم میں کسی اور کی عطا دیکھتی تھی، تجھ میں کسی اور کا نور دیکھتی تھی، جب سے تیری ہوئی وہ نور خود نظر آ گیا، اب تجھے دیکھنے کی غرض ہی نہیں رہی۔ عشق وہ ہے جو ہر محبت کو بھلا دے اس محبت کی خاطر، عشق وہ ہے جو ہر راحت کو بھلا دے اس راحت کی خاطر، محبت وہ ہے جو ہر عشق کو بھلا دے اس معشوق کی خاطر، ہر حقیقت کو بھلا دے اس یار کی خاطر۔ اب یہاں پر امام ابو یزید بستامی، جسے با یزید بستامی معروف ہیں، ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام دیبولی تھا، وہ روایت کرتے ہیں امام کشیری اور امام رفاعی حالت اہل الحقیقہ میں فرماتے ہیں کہ امام ابو یزید بستامی کا غلام بیان کرتا ہے، کہتے ہیں ایک روز سمعت شیخا ببستام، کہ بستام شہر میں نے کسی شیخ کو ولی اللہ کو یہ کہتے سنا، وہ کہہ رہے تھے رأیت فی منامی کأن اللہ تعالی یقول، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا اللہ رب العزت یہ فرما رہا تھا کلکم تطلبون منی، فرمایا حقیقت یہ ہے کہ تم سارے کے سارے مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہو، تم لوگ مجھ سے مانگتے پھرتے ہو سوائے ایک شخص کے۔ پوچھا مولا بتا دے وہ ایک شخص کون ہے؟ فرمایا وہ ایک شخص ابو یزید بستامی ہے جو مجھ سے کچھ نہیں مانگتا، وہ مجھ سے صرف مجھ کو مانگتا ہے۔ کہتا ہے لوگ تجھ سے کچھ اور مانگتے ہیں، میں تجھ سے صرف تجھی کو مانگتا ہوں۔ محبت یہ ہے جب بندہ خدا سے خدا کو مانگنا لگ جائے، خدا کی محبت میں فنا ہو، صرف خدا کو مانگے، خدا کی بارگاہ میں جائے صرف خدا کو مانگے، عمل کرے خدا کے لیے، زندگی گزارے خدا کے لیے، چاہے خدا کے لیے، سوئے خدا کے لیے، پھر مرے خدا کے لیے، جیے خدا کے لیے، روئے خدا کے لیے، کھائے خدا کے لیے، فاقہ کرے خدا کے لیے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے جدا میرے لیے۔ اب آگے امام سری سقطی فرماتے ہیں ایک روز ایک لونڈی خرید کر خدمت کے لیے لے آیا، اشتریت جاریتن، ایک لونڈی خرید کر لے آیا، للخدمہ، اپنی خدمت کروانے کے لیے، کانت تخدمونی دہرا طویلا وتختم امرها ولها محراب تصلی فیہ، سارا دن میری خدمت کرتی رہتی، مگر مجھے پتا تھا رات کے ایک پہر چھپ چھپ کے اٹھتی ہے، تنہائی میں ایک کونے میں بیٹھ جاتی ہے، کچھ عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ایک روز میں اٹھا تو دیکھا وہ نظر نہیں آئی،
اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس محراب میں چلا گیا. وہاں عبادت کر رہی تھی, مناجات کر رہی تھی. اس کے قریب جا کر سنا تو وہ کہہ رہی تھی, اے مولا, اس محبت کا واسطہ جو تجھ کو مجھ سے ہے. ہائے 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 ہائے, اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے کہ مجھے یہ عطا کر دے اگر تجھے مجھ سے محبت. سری سکتی فرماتے ہیں, شیخ سری سکتی فرماتے ہیں, میں نے اسے بلا لیا, فرمایا اے لونڈی تو اپنے الفاظ کو بدل لے. حضرت کیسے بدلوں؟ بھئی ادب تو یہ ہے کہ تو کہہ کہ مولا اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے. فرمایا حضرت بات ایسی نہیں. بات کیا ہے؟ فرمایا اگر لولا حبہ ایایا, خدا کی عزت کی قسم, اگر اسے مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ تجھے سلاتا نہ اور مجھے اپنی محبت کے لیے اٹھاتا نہ. یہ جو مجھے اٹھایا ہے, مجھے عبادت کی توفیق دی ہے, تجھے سلایا ہے, مجھے اٹھایا ہے, قیام اللیل کے لیے بلایا ہے, پھر اپنی بارگاہ کی مناجات کے لیے بلایا ہے, یہ جو توفیق دی ہے اگر اسے مجھ سے محبت نہ ہوتی تو نہ کرتا. کتنے ہیں جو سو رہے ہیں اور کتنوں کو وہ جگا رہا ہے. یہ جو مجھے جگاتا ہے اس کا مطلب ہے مجھ سے محبت کرتا. اگلا دن گزرا, اب ابو یزید بستامی آئے, کہتے ہیں اے خادمہ سمجھا میں یہ ہوں, مجھے سمجھ آ گئی. حضرت کیا بات ہے میرے آقا مولا, کیا بات ہے؟ فرمایا مولا نے تجھے میری خدمت نہیں اپنی خدمت کے لیے بنایا. ہائے ہائے ہائے, تو میرے لیے نہیں, تو خدا کے لیے بنائی گئی ہے. خدا کی عزت کی قسم اسی لمحے تجھے آزاد کرتا ہوں, جو چاہے کرتی رہے. فرماتے ہیں آزاد تو کر دیا مگر اس کو بڑا چاہتا تھا. پھر میں ایسے اوقات میں اسے بڑا محسوس کرتا تھا کہ کوئی تو ہو جو مجھے سیدھی راہ پر رکھے. اگر خادم ایسا ہو تو مالک کا حال کیا ہوگا. ہائے 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 ہائے, فرمایا کوئی تو ہے جو مجھے محبت الہی سکھا دے. اگر خادم کی محبت کا یہ حال ہے تو سری سختی کی محبت کا عالم کیا ہوگا. اب آخری واقعہ غور سے سنیں. یہاں پر امام مالک الدینار فرماتے ہیں, اور اسے ابن الملقن فی الحدائق اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. غور سے سنیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز خرجت حاجا فاذا بشعب یمشی بلا زاد ولا راحلۃ. فرماتے ہیں میں حج کے لیے روانہ ہوا. مالک بن دینار فرما رہے ہیں حج کے لیے روانہ ہوا. راستے میں دیکھتا ہوں ایک اور نوجوان بھی حج کے لیے رواں دواں ہے. نہتا ہے, تنہا ہے, نہ زیادہ راہ ہے نہ زیادہ سفر ہے, نہ کوئی سواری ہے نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے, نہ جسم کے اوپر والے حصے پہ کوئی چادر ہے. ننگا چلا جا رہا ہے, اپنا دھر ننگا چلا جا رہا ہے. میں اس کے قریب ہوا اور اس سے پوچھا, سلام کیا. فرد السلام, میرے سلام کا جواب دیا. ایھا الشاب من اینا, میں نے سوال کیا اے نوجوان تو کہاں سے آیا ہے, اے نوجوان تو کہاں سے آیا ہے. کہنے لگا من عندی ہی, میں اس کے پاس سے آیا. ہائے ہائے ہائے, جسے جانے سے پہلے پتا ہو وہاں جا رہا ہوں جہاں سے آیا, اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا. پھر پوچھا الی اینا, کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا الیہ, اسی کی طرف جا رہا. فرمایا وَأَيْنَ الزَّادُ, تیرا زاد راہ کدھر ہے, سفر کی تیاری کدھر ہے؟ فرمایا علیہ, میرا زاد راہ بھی اسی کے پاس ہے. ہائے ہائے ہائے. پھر فرمایا ہاں ان الطریق لا یقطع الا بالماء والزاد, تجھے پتا ہے راستہ بڑا لمبا ہے, بھی کھانے پینے اور کھانے پینے کی اشیاء کے بغیر گزرے گا نہیں, زاد راہ اور سفر کے بغیر گزرے گا نہیں. تو کیسے گزارے گا؟
وہ کہتا ہے چلتے وقت اور تو کچھ نہیں مگر 4 حروف کا زاد راہ لے کر چلا. وہ کیا ہیں؟ میں کاف ہا یا عین صاد، یہ 4 حروف کا زاد راہ لے کر پھر چل پڑا ہوں. کاف سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کاف سے مراد یہ ہے کہ الکافی، کہ میرے لیے وہی کافی ہے. ہاں سے مراد کیا ہے؟ الہادی، میرا وہی ہدایت کرنے والا ہے. کافی بھی وہی ہے اور راہ دکھانے والا بھی وہی. اور ولیا اسے موی، میری معاونت اور مدد کرنے والا بھی وہی ہے. پھر فرمایا والعین سے مراد عالم، میرے اعمال کی خبر رکھنے والا بھی وہ ہے. اگر بھٹک جاؤں بلا لیتا ہے، اگر بڑھ جاؤں روک لیتا ہے، بھوکا ہو جاؤں کھلا لیتا ہے، ننگا ہو جاؤں پہنا دیتا ہے، اگر میں ہٹ جاؤں تو راستے پر لے آتا ہے، بھول جاؤں تو یاد کر لیتا ہے، اگر راہ سے ہٹ جاؤں تو راہ پہ ڈال دیتا. فرمایا وساد سے مراد صاحب، میرا صاحب صحبت والا بھی وہی ہے. پھر فرمایا فلما سمعت کلامہ نزعت قمیصی. فرماتے ہیں جب اس کا کلام سنا تو میں نے کہا بڑا اللہ والا ہے، مگر اس کے جسم کے اوپر والے حصے میں قمیص نہیں تھی، ننگا تھا. میں نے خواہش کی کہ اپنی قمیص اتار کر اسے چڑھا دوں. جب اتارنے لگا وہ کہتا ہے رک جاؤ، مجھے تیری قمیص کی ضرورت نہیں. پوچھنے لگا کیوں نہیں ضرورت؟ فرمایا اگر یہ جو قمیص فنا ہے یہ اس ننگے جسم کے لیے کافی نہیں، یہ قمیص فنا ہونے والی ہے، یہ جسم باقی رہنے والا. پھر فرمایا حلالھا حساب، اگر یہ قمیص حلال پیسے سے خریدی ہے تو اس کا حساب دینا ہوگا. اگر حلال پیسے سے خریدی ہے تو اس کا حساب دینا ہوگا. وہ حرامھا عذاب، اور اگر حرام پیسے سے خریدی ہے تو اس پر عذاب الہی ہوگا. وَكَانَ إِذَا جَنَّهُ اللَّيْلُ، پھر فرماتے ہیں جب رات ڈھل گئی تو ہر شخص اپنی اپنی دعا کرنے لگا اور وہ خدا کے حضور ہاتھ اٹھا کے عرض کرنے لگا یا من تسرہ الطاعات ولا تضرہ المعاصی. اے مولا، اے وہ مولا جو لوگوں کی نہ عبادتیں تیرا کچھ بگاڑ سکتی ہیں، نہ عبادتوں کی کمی تیرا کچھ بگاڑ سکتی ہے. اے مولا حب لی ما یسرک واغفر لی ما یضرک. مولا جو تجھے خوش رکھتا ہے وہ خوشی مجھے عطا کر. جس عمل سے تو راضی ہوتا ہے وہ عمل عطا کر دے، اور جس سے تو ناراض ہوتا ہے اس سے مجھے دور کر دے. اب فرمایا پھر حج کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے، لوگوں نے احرام، لوگوں نے تیاری کر لی. اب وہاں وَلَبُّ، لوگ تلبیہ کرنا شروع کر دیا. ہر کوئی لبیک اللہم لبیک وسعدیک کی آوازیں بلند کرنے لگے. جب میں نے اس کو دیکھا چپ چاپ کھڑا خدا کے گھر کو تک رہا. میں بندے تو لبیک بھی نہیں کہتا، وہ سعدیک بھی نہیں کہتا، ماجرا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت بات یہ ہے مجھے خوف اس چیز کا ہے، اگر میں نے کہا لبیک و سعدیک، اے مولا تیرا بندہ حاضر ہے، اے بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اگر خدا نے یہ کہہ دیا تیری حاضری قبول نہیں تو کیا ہوگا؟ میں اس خوف سے نہیں کہتا کہ کہیں خدا مجھے یہ نہ کہہ دے کہ تیرا حاضر ہونا قبول نہیں. پھر اس کے بعد پھر کہنے لگا لا انظر الیک ثم مدا فما رأیتہ الا فی منا. آپ کہتے ہیں پھر وہ غائب ہو گیا. پھر مینا کے میدان میں نے اسے دیکھا اور وہاں لوگ قربانی دے رہے تھے. لوگ مینا کے میدان میں جب حج کی قربانی اپنے بکرے، اپنے چھترے، اپنے جانور ذبح کر رہے تھے تو اس شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا اور کہہ رہا تھا ان الحبیب الذی یردیہ سفک دمی. ان الحبیب،
الذی یردیہ سفک دمی دمی حلال لہو فی الحل والحرامی. کہہ رہا تھا کہ میرا حبیب میرا محبوب وہ ہے جو مجھ سے بکرے کی قربانی نہیں لیتا. تیرا محبوب وہ ہے جو تجھ سے بکروں کی چھتروں کی قربانی لے رہا ہے. اور بندو میرا حبیب وہ ہے جو مجھ سے بکروں کی قربانی نہیں لیتا, مجھ سے میری قربانی لیتا. تم سے بکروں کا خون لیتا ہے, مجھ سے میرا خون مانگتا ہے. فرمایا ضحى الحبیب بنفسہ یوم عیدہم فالناس ضحوا بمثل الشاة والغنم. فرمایا جس دن لوگ بکروں کو اور چھتروں کو قربان کر رہے ہوں گے, اس وقت اللہ کے محبوب اپنے آپ کو خدا کے لیے قربان کر رہے ہوں. پھر فرمایا للناس حج, لوگوں کے لیے یہ حج ہے جہاں کر رہے ہیں. سنیں, لوگوں کے لیے یہ حج ہے جہاں کر رہے ہیں. پوچھا تیرا حج کیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں ولی حج الی سکنی, تیرا حج یہاں ہے, میرا حج اس کی بارگاہ میں. تیرا حج یہاں آ کر ہو رہا ہے اور میرا حج وہاں جا کر دار قرار میں جا کر ہونے والا ہے. فرمایا تم اپنے قربانی والے جانور خدا کو ہدیے کے طور پر پیش کرتے ہو, اور میرا وقت آنے والا ہے جب میں اپنا آپ قربانی کے طور پر خدا کو پیش کرنے والا. امام سری سکتی فرماتے ہیں یہ کہنے کی دیر تھی. فرمایا پھر کہنے لگا اللہم, ہاتھ اٹھا لیے اور کہا اللہم ان الناس ذبحوا وتقربوا الیک. اے مولا لوگوں نے قربانی کر کے تجھ سے قربت مانگی, لوگوں نے جانور قربان کر کے تجھ سے قربت مانگی, اور میں وہ ہوں جو اپنے آپ کو قربان کر کے تجھ سے قربت لینے والا. لیس لی اتقرب به الیک سوا نفسی فتقبلها منی. مولا لوگوں کے پاس جانور ہیں جو قربانی کر کے تجھ سے قربت مانگ رہے ہیں, میرے پاس سوائے میرے نفس کے کچھ نہیں جو تجھے پیش کر سکوں. مولا مجھ سے میرا آپ ہی قبول کر لے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اسی وقت ایک آہ بھری, ایک چیخ نکلی اور اسی وقت زمین پر گر گیا. جب گرا میں قریب ہوا, دیکھتا ہوں کہ روح قفس انسری سے پرواز کر. کہتا ہے مولا میرے پاس جانور نہیں. لوگوں سن لو, محبت یہ نہیں کہ جانور قربان کرو, محبت یہ نہیں جیب میں کچھ ہو تو قربان کرو, محبت یہ نہیں کہ مال ہو تو قربان کرو, محبت یہ نہیں عبادات ہو تو قربان کرو, محبت یہ ہے کہ کچھ بھی نہ ہو تو تب بھی قربان ہو جاؤ. مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ پھر اس کی تجہیز و تکفین کر دی. جب اس کو دفن کر کے آ گیا, اسے خواب میں دیکھا, اسے پوچھا بندے بتا تو صحیح تیرے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا مجھے خدا نے شہیدوں جیسی موت دے دی. تیرے ساتھ کیا حال کیا؟ میرے ساتھ شہدائے بدر کا حال کیا. تیرے ساتھ کیا حال کیا؟ میرے ساتھ شہدائے بدر جیسا حال کیا. مگر فرق یہ ہے کہ انہیں کفار کی تلواروں نے شہید کیا تھا, مجھے خدا کی محبت نے شہید کر دیا. ہائے ہائے ہائے, انہیں کفار کی تلواروں نے شہید کیا تھا, مجھے خدا کے عشق نے شہید کر دیا. میں خدا کی رضا پہ شہید ہو گیا, میں خدا کی محبت میں شہید ہو گیا, میں خدا کی عطا میں شہید ہو گیا. آج اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ اس محبت حقیقی کو دلوں میں پیدا کر لو. اور آخری سبق یہ ہے جو امام ابو یزید بستامی فرما گئے, اگر تجھے محبت سمجھ نہ آئے تو محبت والوں کے دلوں میں چلے جاؤ. محبت سمجھ نہ آئے تو شیخ الاسلام کے دل میں چلے جاؤ, حضرت قدوۃ الاولیاء کے دل میں چلے جاؤ. بایزید بستامی ویسا دل یہاں بھی ملے گا, سری سختی جیسا دل یہاں بھی ملے گا, جنید بغدادی جیسا دل یہاں بھی ملے گا, غوث الورا کی
खैरात जैसा दिल यहां भी मिलेगा, हुजूर के आशिकों जैसा दिल यहां भी मिलेगा, मालिक बिन दिनार जैसा दिल यहां भी मिलेगा। मोहब्बत नहीं आती तो महबूबों के दिलों में चलेगा। हम इसलिए आए हैं कि उन अदाओं को दोहराते रहें जो तेरे महबूब दोहराते हैं, उन सबक को दोहराते रहें जो रातों को सिखाते हैं, उसी को करते रहें जो वो बताते हैं, और वैसे होते रहें जैसे वो चाहते हैं। यही दर है जो सिखा रहा है, यही दर है जो बचा रहा है, और यही दर है जो पहुंचा रहा है, और यही दर है जो दिखा रहा है। तुझसे दर, दर से सग, सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग।